لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. تمام قسم کی حمد و ثنا اس اللہ رب العزت کے لیے جس نے ہم سب کو قرآن و حدیث کی تعلیم سیکھنے کے لیے موقع عنایت فرمایا، اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل. آج آپ کے سامنے بلوغ المرام کی دوسری حدیث سے آج کے درس کا سلسلہ شروع ہوگا انشاءاللہ تعالی، اور اس کے بعد دیگر حدیثیں بھی آپ کے سامنے ان کا ترجمہ، ان کی معنی، ان کا مفہوم، روزمرہ کی زندگی میں کون سی وہ چیزیں ہیں جو ان حدیثوں کے ضمن میں آتی ہیں جس سے ہم استفادہ کر سکتے ہیں، ان ساری چیزوں کو انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بیان کرنے کی کوشش کریں گے. جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتلایا تھا کہ حدیث کا متن یا نص جب ہم پڑھیں تو آپ لوگ بھی ایک مرتبہ دہرا لیں، لیکن زیادہ بلند آواز نہ کریں، بالکل متوسط آواز، اور سارے لوگ اپنی زبان سے دہرائیں تاکہ ایک مرتبہ اسی بہانے آپ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو اپنی زبان مبارک سے پڑھ لیں، اور یہ حدیث آپ کے لیے قیامت کے دن گواہ بن جائے انشاءاللہ تعالی. وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الماء طہور لا ينجسه شیء اخرجہ الثلاثۃ وصححہ احمد. اس حدیث کے راوی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، مشہور صحابی ہیں. روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الماء طہور. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ پانی پاک ہے. ان الماء طہور، پانی پاک ہے. لا ينجسه شیء، اسے کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی. یہ ہے حدیث جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا ہے. مطلق حدیث، مطلق پانی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پانی پاک ہے، اسے کوئی بھی چیز ناپاک نہیں کرتی ہے. اس کے آگے حدیث میں آتا ہے اخرجہ الثلاثۃ. اس حدیث کو 3 لوگوں نے روایت کیا ہے، اور وصححہ احمد،
اور امام احمد نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ تین لوگ اس حدیث کے، تین ائمہ اس حدیث کے روایت کرنے والے ہیں۔ آئیے ہم حدیث کی مزید وضاحت دیکھتے ہیں۔ حدیث کے راوی جیسا کہ آپ نے سنا کون ہیں؟ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ابو سعید، ابو عبد الرحمن، ابو عبداللہ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ کنیت کہتے ہیں۔ یہ کنیت ہے۔ ظاہر سی بات ہے ان کا نام ابو سعید نہیں ہے، یہ کنیت ہے۔ ان کا نام سعد بن مالک بن سنان رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ کیا نام ہے؟ سعد بن مالک بن سنان رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ اس حدیث کے جو راوی ہیں اصل ان کا نام ہے، لیکن کنیت اور جس سے وہ مشہور ہیں وہ ہے ابو سعید خدری۔ جیسے کوئی اپنے آپ کو اپنے شہر کی طرف منسوب کرتا ہے، اسی طرح سے انہوں نے اپنے شہر کی طرف جس کا نام تھا خدرہ، اسی خدرہ کی طرف منسوب کر کے خدری سے یہ مشہور اور معروف ہو گئے۔ جو خدرہ انصاریوں کا ایک قبیلہ تھا، انہوں نے اپنے قبیلے کی طرف منسوب کیا۔ کوئی اپنے شہر کی طرف منسوب کرتا ہے، کوئی اپنے ملک کی طرف منسوب کرتا ہے، لیکن ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے قبیلے کی طرف منسوب کیا، جس کی وجہ سے خدری کہلائے۔ 86 برس کی ان کی عمر تھی اور سن 74 میں ان کی وفات ہوئی، یعنی 74 میں۔ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طہورن، طا کے فتحہ کے ساتھ جس کو زبر کہتے ہیں، طہورن یعنی پاک اور پاک کرنے والا۔ یعنی یہ کہ پانی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے نفس ہی پاک ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ اس کے اندر دوسرے کو بھی پاک کرنے کی صلاحیت ہے، یعنی یہ پانی پاک ہے اور ساتھ ہی ساتھ دوسرے کو بھی پاک کرنے کی صلاحیت اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ اس لیے یہ پانی کیا کہلایا؟ طہورن، یعنی یہ کہ پانی بالکل پاک و صاف ہے۔ اسی طرح سے اس حدیث میں یہ بھی بتلایا گیا لا ينجسہ، یہ ينجسہ کس سے ہے؟ یہ تنجیس سے ہے، یعنی جس کا مطلب کیا ہے؟ کوئی چیز اسے ناپاک نہیں کر سکتی، کوئی چیز اس کو ناپاک نہیں کر سکتی۔ مطلب یہاں پر کیا ہے؟ اس حدیث کا مفہوم کیا ہم نے سمجھا؟ مطلب یہ ہے کہ پانی میں جو یہ حدیث، جو مفہوم اس حدیث سے کھل کر کے ظاہر ہو رہا ہے، یہ ہے کہ پانی میں محض نجاست کے گر جانے سے، ابھی بحث آگے ہوگی اور جو تفصیل کی چیزیں آ رہی ہیں، لیکن اس حدیث کا مفہوم یہاں پر ہمیں حدیث سے کیا ملتا ہے۔ اسی لیے جب ہم صرف ایک حدیث کو پڑھ لیتے ہیں، دوسری حدیث پر غور نہیں کرتے ہیں، تو ہم مفہوم تک نہیں پہنچ پاتے، چونکہ ایک حدیث سے پورا مفہوم واضح نہیں ہوتا ہے۔ یہاں پر ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی جو دوسری حدیث پڑھی گئی بلوغ المرام کی، اس کا مفہوم یہ نکل کر ظاہر ہو رہا ہے کہ محض نجاست کے گر جانے سے پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے جب وہ پانی 2 مٹکوں یا اس سے زیادہ ہو۔ جو مٹکے کی ابھی تعریف آگے آ رہی ہے، قلہ جس کو کہتے ہیں عربی میں، لیکن یہاں پر خصوصیت کے ساتھ جو واضح مفہوم کہ محض نجاست کے گر جانے سے پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ حدیث جو پڑھی گئی، اس سے ہمیں فائدہ کیا ظاہر ہوتا ہے؟ یہ اہم چیز ہے، اسی کو اصل اس پر ہم ہمیشہ دھیان دیا کریں کہ حدیث کا ترجمہ ہم نے دیکھ لیا، لیکن اس سے ہم کیا استفادہ کر سکتے ہیں؟ پہلی بات تو اس حدیث سے جو فائدہ ظاہر ہوا کہ پانی کم ہو یا زیادہ وہ پاک ہے، محض نجاست کے واقع ہونے سے ناپاک نہیں ہوتا۔ پانی کم ہو یا زیادہ، محض نجاست کے واقع ہونے سے ناپاک نہیں ہوتا۔ یہ کس کا کہنا ہے؟ یہ امام مالک رحمہ اللہ نے یہ شرط لگائی ہے، یہاں تک کہ اس کے 3 اوصاف میں سے کوئی وصف بدل نہ جائے۔ یہ امام مالک
رحمہ اللہ کی شرط ہے۔ دوسری بات، دوسرا فائدہ، یہ حدیث ایک خاص واقعہ سے متعلق ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی سائل آتا ہے تو وہ اپنے سوال کا پہلے پورا مفہوم بتلاتا ہے جس سے وہ سوال کر رہا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی جو سائل آیا وہ خاص واقعہ سے متعلق یہاں پر اس نے بات کی، اور اس کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جواب دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ کیا ہم بیر بضاعہ کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے، جب بیر بضاعہ کہہ دیا گیا، مثال کے طور پر یوں لے لیجئے، جیسے ہم اس کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پر دورۃ المیاہ ہے، ٹوائلٹ بنا ہوا ہے۔ کوئی شخص اگر یہ سوال کرتا ہے کیا ہم اس ٹوائلٹ سے پانی پینے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں جو وہاں پر بیسن لگے ہوئے ہیں، یعنی ظاہر سی بات ہے بیسن سے متعلق۔ اب باہر کے ٹوائلٹ سے یا دوسرے ٹوائلٹ سے یا اور دوسری جگہ سے تعلق نہیں ہے اس کا۔ جو شخص یہاں کا ذمہ دار ہے وہ کہے گا نہیں، وہاں صرف وضو بنانے کے لیے پانی ہے، پینے کے لیے پانی کا انتظام نہیں ہے۔ چونکہ یہ سوال خاص ہو گیا اس مسجد سے، اس وقت بھی سوال کرنے والے نے بیر بضاعہ کے متعلق خاص سوال کیا، اور اس کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا۔ یہ بیر بضاعہ ایک کنواں تھا، پرانا کنواں، اس میں مختلف چیزیں ڈالی جاتی تھیں، جس میں حیض والے کپڑے، کتوں کے گوشت کے ٹکڑے اور بدبودار چیزیں، یہ ساری چیزیں اس میں ڈالی جاتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا کہ پانی پاک ہے، یعنی سائل نے جس پانی کے متعلق سوال کیا اسی کے بارے میں آپ نے جواب دیا۔ یہاں پر یہ بھی بات واضح رہے کہ بیر بضاعہ کا ہی پانی تھا، وہ کنواں جس کو بیر بضاعہ کہا جاتا تھا۔ ابھی پانی کی قلت اور کثرت کی تحدید کی حدیث آ رہی ہے کہ کتنا پانی ہو تو پاک ہوگا، کتنا پانی نہ ہو تو ناپاک ہوگا۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کنواں کے بارے میں معلوم تھا کہ اس کی چوڑائی کتنی ہے، اس کی گہرائی کتنی ہے، اور جب چوڑائی اور گہرائی کا پتہ ہے تو یہ بھی خبر ہو گئی کہ پانی کتنا ہے۔ لہٰذا اس سوال کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پانی پاک بھی ہے اور پاک کرنے والا بھی ہے۔ اس کنویں کی چوڑائی 6 ہاتھ چوڑائی تھی اس کی، اور اس میں جب پانی زیادہ ہوتا تھا تو زیادہ سے زیادہ ناف سے اوپر، اور جب کم ہو جاتا تھا بالکل تو زیادہ سے زیادہ ناف کے نیچے، اس سے پانی نیچے نہیں جاتا تھا۔ تو جب یہ ہو گیا کہ اس کی چوڑائی 6 ہاتھ ہے اور پانی جو ہوتا ہے تقریباً ناف سے اوپر ہوتا ہے یا ناف سے نیچے ہوتا ہے، اس سے نیچے نہیں جاتا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر تھی کہ یہاں پر پانی کی مقدار کتنی ہے۔ اس کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیا۔ اسی طرح سے جب پانی اتنے کثیر مقدار میں ہو تو صرف نجاست کے گر جانے سے پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ اس حدیث سے یہ بھی کھل کر کے سامنے آتا ہے کہ اگر پانی زیادہ ہے اور اس میں نجاست گر گیا تو صرف نجاست کے گر جانے سے وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے، الا یہ کہ اس میں کچھ شرطیں پائی جائیں جو اگلی حدیثوں میں چیزیں آ رہی ہیں۔ اسی طرح سے اس حدیث میں یہ بھی بتلایا گیا اخرجہ الثلاثۃ، اس سے مراد کیا ہے؟ اس کو تینوں نے روایت کیا ہے، تخریج اس کی ہے۔ تینوں سے مراد کون کون ہیں؟ امام ابو داؤد، اور امام ابو داؤد، امام نسائی اور امام ترمذی، یہ تینوں اخرجہ الثلاثہ سے یہ تینوں مراد ہیں۔ تو یہ رہی آپ کی دوسری حدیث بلوغ المرام کی، جس کا خلاصہ یہ آپ کے سامنے آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی پاک ہے، اسے کوئی چیز ناپاک
نہیں کرتی ہے، لیکن یہ اپنے ذہن میں آپ رکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جواب سائل کے سوال کی روشنی میں تھا، چونکہ آپ کو پتہ تھا کہ سائل نے بیر بضاعہ کے پانی کے متعلق سوال کیا ہے کہ اس کے پانی سے ہم وضو کر سکتے ہیں یا نہیں۔ اگلی حدیث دیکھیں، دوسری حدیث پڑھ لیے آپ، تیسری حدیث دیکھیں آپ۔ وعن ابی امامۃ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الماء لا ينجسه شيء الا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه اخرجه ابن ماجہ وضعفه ابو حاتم وللبیہقی الماء طہور الا ان تغیر ریحہ او طعمہ او لونہ بنجاست تحدث فیہ۔ یہ حدیث جو بلوغ المرام کی تیسری حدیث ہے، ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الماء لا ينجسه شيء الا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً پانی کو کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی، پانی کو کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی، الا یہ کہ پانی پر اس کی بو، ذائقہ اور رنگت غالب آ جائے۔ پانی کو کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی الا یہ کہ اس کی بو بدل جائے یا ذائقہ بدل جائے یا رنگت بدل جائے۔ یہ تین شرطوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ بڑی اہم حدیث ہے یہ، اس کو ذرا اور غور سے آپ سنیں گے۔ اس کے آگے اخرجہ ابن ماجہ، اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، اور ابو حاتم نے اسے ضعیف قرار دیا ہے۔ بیہقی میں الفاظ حدیث اس طرح سے ہیں، جو بیہقی میں ہیں کہ الماء طہور الا ان تغیر ریحہ او طعمہ او لونہ بنجاست تحدث فیہ، پانی پاک ہے مگر یہ کہ کسی نجاست کی وجہ سے جو اس میں گر جائے، اس کی بو یا اس کا ذائقہ یا اس کا رنگ بدل جائے۔ الفاظ میں تھوڑا سا میں نے ایک دن آپ کو بتلایا تھا، پہلے دن بتلایا تھا کہ جب کبھی کبھار آ جاتا ہے، مثال کے طور پر اخرجہ الثلاثہ، مثال کے طور پر کہ تین نے تخریج کی ہے، واللفظ للترمذی مثال کے طور پر، تو اس سے ہمیں کیا سمجھنا چاہیے؟ یعنی تینوں نے روایت کیا ہے لیکن الفاظ کس کے ہیں؟ ترمذی کے ہیں۔ یہاں پر بھی بیہقی کی جو روایت ہے مفہوم ایک ہی ہے لیکن الفاظ تھوڑے سے بدلے ہوئے ہیں۔ ہمیشہ یہ یاد رکھیے کہ جہاں پر بھی یہ چیز آئے گی تو آپ یہ سمجھیں کہ ہاں اس کی روایت کرنے والے اس حدیث میں بھی ہے، اس حدیث کی کتاب میں بھی، اس حدیث کی کتاب میں بھی ہے، لیکن یہاں پر جو حدیث میں پڑھ رہا ہوں اس کے الفاظ فلاں کتاب سے ہیں جو یہاں پر منقول کی گئی ہے یا یہاں پر نقل کی گئی ہے۔ یہاں پر آپ کو ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث جس کے وہ راوی ہیں آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ آئیے سب سے پہلے ابو امامہ، جیسے ابو سعید آپ نے پہلے پڑھا تھا، معلوم یہ ہوا کہ ابو امامہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ کنیت ہے۔ آپ بھی ابو عبداللہ، ابو عبد الرحمن، ابو عائشہ، ابو
وغیرہ وغیرہ جس طرح سے کنیت رکھ لیتے ہیں. اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین میں یہ چیز بہت معروف تھی کہ اکثر و بیشتر اپنی کنیت ہی سے مشہور اور معروف ہیں، ان کا نام بہت کم ہی لوگ جانتے ہیں. ان کا نام اصل میں سودا بن عجلان ہے. سودا سواد پہ پیش کے ساتھ تصغیر کا صیغہ ہے. سودا بن عجلان ہے اور باہلا قبیلہ سے تعلق رکھتے تھے، جس کی وجہ سے ان کو بھی باہلی کے نام، یہ بھی باہلی کے نام سے مشہور ہوئے. وفات ان کی 81 یا 86 ہجری میں ہوئی. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ شام میں وفات پانے والے یہ آخری صحابی ہیں. ملک شام میں وفات پانے والے یہ آخری صحابی ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جن کا نام سودا بن عجلان ہے، اور یہ آخری صحابی ہیں جو ملک شام میں جن کی وفات ہوئی. یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً پانی کو کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی. مطلق کیا فرمایا؟ پانی کو کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی ہے. لا ينجسہ، یہ بھی تنجیسی سے ہے، یعنی کوئی چیز اسے ناپاک نہیں کرتی، کوئی چیز اس کو ناپاک نہیں کرتی. شیئن سے مراد نجاست ہے، یعنی اگر کچھ نجاست پانی میں گر جائے تو پانی ناپاک نہیں ہوتا. یہ اس صورت میں ہے جب پانی کی مقدار زیادہ ہو. محض پانی میں نجاست کے گر جانے سے پانی ناپاک نہیں ہوتا، لیکن یہ اس صورت میں ہے جب کہ پانی وہاں پر زیادہ ہو. مگر ایسی نجاست جو 3 اوصاف میں سے کسی ایک کو تبدیل کر دے تو پانی ناپاک ہو جائے گا. اور وہ 3 اوصاف کیا کیا ہیں؟ بو، ذائقہ اور رنگ. اس کو ہمیشہ آپ یاد رکھیں کہ ان 3 اوصاف میں سے اگر کوئی ایک وصف بھی بدل جائے تو پانی ناپاک ہو جائے گا. تحدث فیہ، یعنی نجاست پانی میں گر جائے. یہاں پر ایک جو میں نے بتلایا تھا شروع میں کہ ذرا خیال کیجئے گا آپ لوگ. آپ نے حدیث پڑھی، حدیث کی عبارت پڑھی، کیا آیا؟ الا ما غلب علی ریحہ، اور اس کے بعد کیا ہے؟ وطعمہ، اس کے بعد ولونہ، علی ریحہ وطعمہ ولونہ. کون سا لفظ بیچ میں آ رہا ہے؟ واو آ رہا ہے. یہاں پر آپ دیکھیں مثال کے طور پر اگر یہ کہا جائے عبد الرحمن، عبداللہ، عمر، عبد الرحمن اور عبداللہ اور عمر اس کلاس سے باہر جا کر کے فلاں سامان لے آئیں. کیا کہا گیا؟ عبد الرحمن، عبداللہ اور عمر. عبد الرحمن اور عبداللہ اور عمر اس کلاس سے باہر جا کر کے فلاں سامان لے آئیں. کتنے لوگ اٹھیں گے؟ 3 اٹھ جائیں گے. اچھا، اگر یہ کہا جائے عبد الرحمن یا عبداللہ یا عمر جا کر کے وہ سامان لے آئیں، ہاں، تینوں میں سے کوئی ایک جائے گا. دونوں میں فرق ہوا یا نہیں فرق ہوا؟ دونوں میں فرق ہوا. میں جس چیز کی طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں وہ چیز یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت کے ساتھ فرمایا کہ پانی کو کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی. ٹھیک ہے نا؟ الا یہ کہ بو، ذائقہ اور رنگ بدل جائے. سوال ہمارا یہ ہے کہ کیا آپ کے ذہن میں یہ بات ہے کہ چونکہ وا آیا ہے، او وا اور او میں فرق ہوتا ہے، وا اور او میں فرق ہوتا ہے، تو کیا ایسا ہے کہ تینوں چیزیں بدل جائیں تب پانی ناپاک ہوگا؟ چونکہ او تو آیا نہیں. اگر او آتا، جیسے آپ نے ابھی کہا نا، جب میں نے کہا یا تو آپ نے فوراً فیصلہ لے لیا کہ تینوں میں سے کسی ایک کو جانا ہے. اور یہاں پر او نہیں آیا ہے، کیا آیا ہے؟ وا آیا ہے، واو. تو ایسی صورت میں آپ کیا سمجھیں گے؟ تینوں اکٹھے ہیں، یعنی تینوں چیزیں بدل جائیں تب پانی ناپاک. جو آپ کے ذہن میں بات، جو عام طور پر بات آ رہی ہے سمجھ میں،
سوال واضح ہے؟ سوال یہ ہے کہ چونکہ او کا لفظ نہیں آیا ہے، واو کا لفظ آیا ہے، اور واو کے معنی اور کے ہوتے ہیں اور او کے معنی یا کے ہوتے ہیں، یا جبکہ یہ ہے واو اور یہ بدل جائے اور یہ بدل جائے اور یہ بدل جائے تو ہمارے ذہن میں کیا بات آئے گی؟ ہم کیا سمجھیں گے؟ تینوں اوصاف بدل جائیں تب پانی ناپاک ہوگا، یا جی یا کوئی ایک بدل جائے تو ناپاک؟ کیا ہم سمجھیں گے اس حدیث کی روشنی میں؟ اس حدیث کی روشنی میں جیسا کہ آپ فرما رہے ہیں کہ تینوں بدل جائے تو یہ پانی کیا ہوگا؟ پاک ناپاک ہوگا، اور اگر تینوں نہیں بدلتا ہے، کوئی ایک بدلتا ہے، ظاہری مفہوم جو ہے اگر کوئی ایک بدلتا ہے تو پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ اسی چیز کو واضح کرنے کے لیے میں نے اس چیز کو چھیڑا ہے، لیکن آپ یاد رکھیں اس بات کو کہ یہاں پر تینوں مفہوم مراد نہیں ہے کہ تینوں بدل جائے، کبھی کبھار وا او کے معنی میں بھی ہوتا ہے، کبھی کبھار وا او کے معنی میں بھی ہوتا ہے۔ شیطان بہت بڑا چال باز ہے، یاد رکھیے گا، اس لیے اس چیز کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے کہ شیطان کہیں آپ کو بہکا دے، ارے کیسے بیوقوف ہو، بلوغ المرام میں دیکھا نہیں واو اور کر کے تھا، یہ تو نہیں تھا کہ یا یہ ہو جائے یا وہ ہو جائے، ابھی تو اس کی بو ہی بدلی ہے، کیسے اس کو ناپاک مان رہے ہو سکتا نہیں ہو سکتا ہے۔ لہٰذا یاد رکھیے گا کہ کبھی کبھار واو عربی میں او کے معنی میں بھی ہوتا ہے، جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الدہر میں 24 نمبر آیت میں ارشاد فرمایا ہے وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا، اور ان میں سے کسی گنہگار یا ناشکرے کا کہا نہ مان۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں اسی چیز کو قرار دیا ہے، لہذا شیخ فوزان الفوزان نے، محمد صالح الفوزان نے اس کی شرح میں لکھا ہے کہ یہاں پر واو کس کے معنی میں ہے؟ او کے معنی میں ہے، یعنی اور یا کے معنی میں، لہذا ہمارا ذہن اس کی طرف نہیں جانا چاہیے کہ تینوں اوصاف بدل جائیں تب پانی ناپاک ہوگا، بلکہ تینوں میں سے کوئی ایک بدل جائے، اور تینوں بدل گئے تو ظاہر سی بات ہے ناپاک تو ہے ہی، اس میں کچھ سوچنا نہیں ہے، لیکن اگر تینوں میں سے کوئی ایک بھی بدل جائے تو پانی ناپاک ہو جائے گا۔ اسی طرح سے حدیث میں آیا وَضَعَفَهُ ابو حاتم، یہ ابو حاتم کون ہے؟ یاد رکھیے گا یہ بھی امام مشہور، جس طرح سے ابو داؤد، نسائی، ترمذی ہے نا، اسی طرح سے ابو حاتم رحمہ اللہ بھی بہت ہی مشہور، یعنی ابو حاتم الرازی جو ہیں، الرازی سے یہ مشہور ہیں، ابو حاتم الرازی نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے، حفاظ حدیث میں سے ہیں، اور یہ بھی یاد رکھیے گا یہ بہت ہی زیادہ حدیث کے مشہور امام مانے جاتے ہیں۔ انہوں نے اس حدیث کو ضعیف کیوں قرار دیا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ائمہ جو گزرے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے بھرے، ان کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، بہت ہی باریک بینی سے ہر چیز کو لیا ہے، بہت باریک بینی سے، یہ نہیں کہ ہمارے مطلب کی چیز ہے حلال ہے، ان کے مطلب کی چیز ہے حرام ہے، نہیں، بالکل باریک بینی سے، کہیں پر اگر کوئی بھی لغزش آتی اس چیز کو فوراً وہ وہاں پر واضح کر دیتے ہیں۔ یہ فرماتے ہیں ابو حاتم الرازی رحمہ اللہ کہ اس میں ایک شخص روات میں، جیسے روات کا مطلب سمجھ رہے ہیں نا کہ راوی جو ہوتے ہیں چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے میں ٹائم لگتا ہے، مثال کے طور پر ابو ہریرہ نے روایت کیا عبداللہ بن مسعود سے، عبداللہ بن مسعود نے روایت کیا عبداللہ بن عمر سے، عبداللہ بن عمر نے روایت کیا ابو بکر سے، انہوں نے عثمان سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو یہ سلسلہ بندھا نا کہ فلاں جگہ جا کر کے نبی، لیکن سلسلہ متواتر جا رہا ہے۔ اب یہاں پر اگر بیچ میں کوئی ایک ایسا راوی آتا ہے جس کے یہاں حافظہ جس کا کمزور ہوتا ہے یا کوئی شک پایا جاتا ہے تو فوراً وہاں پر نشان لگا دیتے ہیں ائمہ کہ نہیں ان کے یہاں۔ اسی طرح سے ابو حاتم الرازی
رحمہ اللہ بتاتے ہیں کہ اس میں رشدین بن سعد ایک راوی ہیں جو ضعیف ہیں. یہ بہت نیک آدمی تھے. حقیقت یہ ہے کہ رشدین بن سعد جو تھے یہ بہت نیک آدمی تھے، لیکن اپنے آخری عمر میں حدیثیں ان کے نزدیک خلط ملط ہو جایا کرتی تھی. یعنی ہوتا ہے کبھی کبھار انسان جیسے عمر بڑھتی ہے تو تھوڑا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے. تو یہ خود لکھتے ہیں کہ یہ رشدین بن سعد رحمہ اللہ جو تھے بہت ہی نیک آدمی تھے، لیکن جیسے عمر بڑھتی گئی جس کی وجہ سے ان کے حافظے میں تھوڑی سی کمزوری آ گئی تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے اسے ضعیف قرار دیا ہے. آگے یہ سمجھ لیں کہ اگرچہ یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن علماء کا اجماع ہے کہ اگر نجاست کی وجہ سے کوئی وصف بدل جائے تو وہ پانی ناپاک ہے. یہ اس پر علماء کا اجماع ہے. اسی طرح سے اس حدیث سے جو فائدہ ہمیں حاصل ہوتا ہے، پانی اگر زیادہ مقدار میں ہے تو کوئی چیز اسے پلید نہیں کرتی، الا یہ کہ نجاست کی وجہ سے اوصاف ثلاثہ میں سے کوئی ایک وصف بدل جائے. واضح چیز کہ اگر پانی زیادہ ہے تو کچھ بھی گر جائے، اگر 3 اوصاف میں سے کوئی وصف اس میں نہیں بدلتا ہے تو پانی پاک ہے. اور اگر کوئی وصف بدل جاتا ہے، اس کی بو بدل گئی یا رنگ بدل گیا اس کا یا ذائقہ بدل گیا، تو یعنی کڑوا ہو گیا یا خوشبو اس کی بدل گئی، تو ایسی صورت میں وہ پانی ناپاک ہو جاتا ہے. جی ضعیف چونکہ راوی ایک بیچ میں جن کا نام جو بتلایا گیا رشدین بن سعد ہیں، ان کے حافظے میں نیک آدمی تھے، بہت اچھے تھے، لیکن عمر کا جب یعنی بڑھاپے کی طرف جب بڑھے تو ان کے قوت حافظہ میں کمزوری آ گئی تھی، جس کی وجہ سے حدیثیں تھوڑی سی خلط ملط ہو جایا کرتی تھیں. یعنی جان کر کے ظاہر سی باتیں نہیں، حافظہ مکمل نہ ہونے کی وجہ سے، جس کی وجہ سے ابو حاتم نے ان کو ضعیف قرار دیا. جی ہاں جی ہاں جی جی. یہاں پر یہ بھی آپ جانتے چلیں کہ میں حدیثوں کی جو اقسام ہیں تھوڑی تھوڑی ایک ایک اس کو بھی لیتا چلوں گا جیسے وقت آتا رہے گا. جیسے یہاں پر ضعیف بتلایا گیا. اب ضعیف کو ہمیں معلوم ہونا چاہیے ضعیف کہتے کس کو ہیں، اور ضعیف سے پہلے کیا ہے؟ صحیح ہے یا نہیں ہے؟ تو ہم صحیح اور ضعیف کو جان لیں آج کے دن کہ صحیح کون حدیثیں ہوتی ہیں اور ضعیف کون حدیثیں ہوتی ہیں. صحیح حدیث جس حدیث کی سند متصل ہو، ایک بات یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل ہو، ملی ہوئی ہو، ایک بات، اور اس کے تمام راوی ثقہ اور دیانت دار. دیکھیں وہ ائمہ جو ہمارے تھے کتنی چیزوں کا خیال رکھتے تھے. ایک تو سند متصل ہو، کہاں تک؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک. ساتھ میں جو لوگ بیچ میں روایت کرنے والے ہیں، حدیث پہلے لکھیں آپ، یہ اس کی تعریف پہلے لکھیں، جس حدیث کی سند متصل ہو اور اس کے تمام راوی ثقہ، دیانت دار اور قوت حافظہ کے مالک ہوں. قوت حافظہ ہی میں وہ ہونے کی وجہ سے ابو حاتم رحمہ اللہ نے ان کو جو ہے ضعیف قرار دیا ہے. لہذا صحیح حدیث کی تعریف یہ ہے کہ جس کی سند متصل ہو اور اس کے تمام راوی ثقہ، دیانت دار اور قوت حافظہ کے مالک ہوں. یہ شروط ہے صحیح حدیث کی. اس کے برعکس ضعیف حدیث لکھ لیا آپ نے، جس حدیث کی سند متصل ہو اور اس کے تمام راوی ثقہ، سے قاف ہا، ثقہ، دیانت دار، ہاں میں وضاحت کر دیتا ہوں، ثقہ، دیانت دار اور قوت حافظہ کے مالک ہوں. ثقہ سے مراد یہ ہے جو معتمد ہوں. ثقہ سے مراد یہ ہے جو بالکل معتمد ہوں، جس کے بارے میں شکوک و شبہات نہ ہوں، اس کو ہاں جن پر
پورا اعتماد، جو معتمد ہوں وہی، یعنی جن پر پورا اعتماد کیا جاتا. حدیث ضعیف لکھ لیا آپ نے، حدیث صحیح، حدیث ضعیف، ایسی حدیث ضعیف، ایسی حدیث نہیں صحیح، وہ حدیث صحیح تھی. حدیث صحیح دوبارہ دیکھ لیں آپ، جس حدیث کی سند متصل ہو، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ملی ہو، ٹھیک، اور اس کے تمام راوی، روایت کرنے والے یعنی ثقہ ہوں، یعنی معتمد ہوں، ٹھیک، اور دیانت دار بھی ہوں، خیانت کرنے والے نہ ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ ان کا قوت حافظہ قوی ہو، کمزور نہ ہو. واضح ہے جی. آگے چلیں. حدیث ضعیف، ایسی حدیث جس میں نہ تو صحیح حدیث کی صفات پائی جائیں، اوپر صحیح حدیث آ گئی نا، اس میں سے کوئی صفت نہ پائی جائے. صفت یعنی نہ ہی سند متصل ہے، نہ ہی راوی پورے کے پورے ثقہ ہیں یعنی معتمد ہیں، اور نہ کوئی پورے راویوں میں سے کوئی ایسا راوی بھی ہے جس کا قوت حافظہ بھی کمزور ہے، تو پورے صفات نہیں پائے گی نا. لہذا تعریف کیا ہوئی؟ ایسی حدیث جس میں نہ تو صحیح حدیث کی صفات پائی جائیں اور نہ ہی حسن حدیث کی، نہ ہی حسن حدیث کی. ایک حدیث ہوتی ہے جس کو حسن کہتے ہیں. اب کہیں گے حسن حدیث کی کیا تعریف ہے؟ آپ اس کو لکھیں، اس کے بعد اس کو لکھیں. ضعیف لکھ لیا آپ نے، کیا لکھا؟ ہاں، نہ ہی حسن حدیث کی، ٹھیک، نہ صحیح حدیث کی صفات میں سے کوئی صفت پائی جائے اور نہ ہی حسن حدیث. اب لکھیں نیچے حسن حدیث، جس حدیث کے راوی حافظے کے اعتبار سے، حافظے کے اعتبار سے، جس حدیث کے راوی حافظے کے اعتبار سے، واضح ہے، حافظے کے اعتبار سے صحیح حدیث کے راویوں سے کم درجے کے ہوں. چونکہ صحیح حدیث کے راوی بالکل پکے درجے کے ہیں قوت حافظہ میں، لیکن یہاں پر بالکل پکے تو نہیں ہیں، لیکن خلط ملط بھی نہیں ہے، لیکن کچھ کم ہے. واضح ہے نا، ان کے حفظ قوت حافظہ میں تھوڑی سی کمی پائی جاتی ہے. حسن حدیث کے راوی جو ہوتے ہیں، اور باقی صفات وہی، یعنی متصل بھی ہے راوی، جو ہے سند متصل بھی ہے، دیانت دار بھی ہیں، ثقہ بھی ہیں یعنی معتمد بھی ہیں، لیکن قوت حافظہ میں اتنی قوت نہیں ہوتی ہے حسن حدیث کے راویوں کے اندر جتنی قوت صحیح حدیث کے راویوں کے اندر ہوتی ہے. واضح ہے؟ آگے چلیں. آگے کون سی حدیث آ رہی ہے؟ کتنے نمبر کی؟ 4 نمبر حدیث دیکھیں. 4 نمبر حدیث. وعن عبد الله بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، وعن عبد الله بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. دوبارہ پڑھ لیں. اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. وفي لفظ لم ينجس. اخرجه الاربعة وصححه ابن خزيمة
وابن حبان والحاکم. یہ حدیث جو بلوغ المرام کی چوتھی حدیث ہے، اس کے راوی مشہور شخصیت جو عام طور پہ ہماری زبانوں پہ یہ نام آتا رہتا ہے، ابن عمر ابن عمر ابن عمر، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہے. یہ عنہ اس سے پہلے ہم کہتے تھے ابو سعید الخدری، ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ. یہاں پر حدیث میں آپ کے سامنے لکھا ہے عنہما. ہاں جی صدیقی صاحب. جی ہاں، نہیں دونوں سے روایت نہیں ہے، چونکہ چونکہ دونوں صحابی ہیں، جس کی وجہ سے یہاں رضی اللہ عنہما کا لفظ آیا ہے. اور قربان جائیے جس کے باپ کو بھی دنیا ہی میں خوشخبری مل جائے اور بیٹے کو بھی خوشخبری مل جائے، اس سے بڑا خوش نصیب کون ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے بارے میں کیا کہا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. وہ اللہ سے راضی اور اللہ ان سے راضی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو انہی میں سے بنائے. خلاصہ کلام یہ کہ یہ راوی ہیں ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما. اس حدیث کے جو چوتھی حدیث بلوغ المرام کی ہے، کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کان الماء قلتین، اذا کان الماء قلتین، جب پانی کی مقدار دو بڑے مٹکوں کے برابر ہو، دو بڑے مٹکوں کے برابر ہو، لم يحمل الخبث، تو ایسی صورت میں وہ نجاست کو قبول ہی نہیں کرتا، نجاست کو قبول ہی نہیں کرتا. یہ روایت کس کی ہے؟ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی، کہ اگر پانی کی مقدار دو مٹکوں کے برابر ہو. اس کی مثال آپ یوں لے لیں، جیسے زکوٰۃ ہے. اگر کسی کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو اور اس پر سال گزر جائے تو اس پر واجب مقدار ہے یا نہیں ہے؟ یہ مقدار بتلا دیا گیا کہ اب 7.5 تولہ سونا چونکہ پاس آپ کے پاس ہو گیا، اور اس کی شرط کیا ہے؟ سال بھی گزر گیا. ایسی صورت میں زکوٰۃ آپ کے اوپر کتنے %؟ 2.5%. یا آپ کے ساتھ 52.5 تولہ چاندی ہے اور سال اس پر گزر گیا. یہاں پر حدیث ابھی تک جو مطلق چیز آ رہی تھی، کم پانی زیادہ پانی، کتنا پانی، اس کی تحدید نہیں ہو پا رہی تھی. یہاں پر ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت میں تحدید اس کی ہو جا رہی ہے کہ کتنا پانی ہو تو اس کو نجاست گرنے کے بعد صرف ایک ہی انتظار ہوگا کہ 3 اوصاف میں سے کوئی بدلا تو ناپاک، نہیں بدلا تو پاک. یہ مقدار یہاں پر آ گئی. یہاں پر آگے دیکھیں، اس کے بعد وضاحت ہوتی ہے. وفی لفظ، کہتے ہیں کہ دوسری روایت کے الفاظ کیسے ہیں؟ لم ینجس، پانی ناپاک نہیں ہوتا. پہلے تو کیا تھا کہ وہ نجاست کو قبول ہی نہیں کرتا. دوسری روایت میں ہے پانی ناپاک نہیں ہوتا. الفاظ مفہوم ایک ہے، الفاظ بدلے بھی ہیں، مفہوم ایک ہی ہے. اور اس کو بھی 4 لوگوں نے اس کی تخریج کی ہے. وَصَحَّهُ ابن خزیمہ وابن حبان والحاکم. اور 3 ائمہ جو چوٹی کے ائمہ ہیں، ان تینوں نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. زبردست چوٹی کے ائمہ یہ مانے جاتے ہیں، 3 کے تینوں، اور تینوں نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. یہ حدیث نمبر کون سی ہے؟ 4. حدیث نمبر 4 میں آئیے ہم دیکھتے ہیں ترجمہ کے بعد. پہلے ایک مرتبہ پھر ہم ترجمہ دیکھ لیں کہ اذا کان الماء قلتین، جب پانی کی مقدار 2 بڑے مٹکوں کے برابر ہو، لم يحمل الخبث، تو نجاست کو قبول ہی نہیں کرتا. یہ تو آپ نے حدیث کا ترجمہ سن لیا. اس حدیث کے راوی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہے.
عبداللہ بن عمر، یہ آپ یہاں پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس کا باپ فجر کی نماز نہیں چھوڑتا ہے اس کا بیٹا ضرور انشاءاللہ تعالی فجر کی نماز میں پیچھے نہیں رہے گا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ابھی چھوٹے ہی تھے، آپ رضی اللہ تعالی عنہ ابھی چھوٹے ہی تھے اور شروع ہی سے زاہد اور پختہ علم والے صحابہ میں شمار کیے جاتے تھے۔ قربان جائیے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے اولاد دیا ہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ نے ایک صالح بنائے۔ جب ہم اولاد مانگتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ کچھ لوگ ہوتے ہیں اللہ ایسا لڑکا دے دے جو نام روشن کر دے، لیکن ہاں معاف کیجئے گا، ایسا لڑکا دے دے جو نام روشن کر دے، لیکن قرآن نے کیا فرمایا؟ کیسا لڑکا طلب کیجئے؟ رب ہب لی من الصالحین، نیک چاہیے۔ دیکھیے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا جلال کفر کے زمانے کا، اور جلال پھر اسلام کے زمانے کا، اور انہی کے نطفے سے نکلی ہوئی چیز الحمدللہ ہم کیا کہتے ہیں؟ رضی اللہ عنہ۔ یہ بچپن ہی سے زاہد اور پختہ علم والے جو صحابہ تھے ان میں ان کا شمار ہوتا تھا، اور بہت کم عمری ہی میں انہوں نے اسلام بھی قبول کر لیا تھا۔ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ یہ گئے اور پہلی مرتبہ غزوہ خندق میں شریک ہوئے 73 ہجری میں مکہ میں، پھر ان کی وفات ہوئی۔ خلاصہ کلام یہ کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جو تھے بہت ہی پختہ علم والے، بہت ہی متقی پرہیزگار صحابیوں میں شمار ہوتے تھے۔ ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری اولاد بھی ایسے ہی نکلے، ہمارے اسلاف کے نقش قدم پر چلے، اور ہمارا نام بھی اللہ تعالیٰ کے پاس روشن ہو، نہ کہ صرف دنیا میں۔ یہاں پر لفظ آیا ہے قلتین کا، قلتین، یہ لفظ قلتین یعنی قلہ، مٹی کے پکے ہوئے بڑے مٹکے کو کیا کہتے ہیں؟ قلہ کہتے ہیں۔ مٹی کا جو برتن ہوتا ہے اس کو قلہ کہتے ہیں عربی میں، اور اسی کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ مٹکا کہتے ہیں۔ یہ آپ یاد رکھیں کہ یہ مٹکا جو ہوتا ہے چھوٹا بھی ہوتا ہے بڑا بھی ہوتا ہے، جس کی وجہ سے مقدار میں اختلاف پیدا ہوا ہے، لیکن ہر زمانے میں بعض شہروں کی کچھ چیزیں مشہور ہوا کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کہا جائے بنارس کی تو کیا چیز مشہور ہوگی؟ ہاں، فیروز آباد کی ہم نے کبھی دیکھا نہیں ہوگا، فیروز آباد بنارس ہم نے دیکھا نہیں ہوگا، لیکن وہ سامان وہاں کا علی گڑھ کا تالا ہے یا نہیں ہے؟ اسی طرح سے مدینہ کے قریب میں ایک بستی تھی جس کا نام تھا ہجرہ۔ اس بستی میں مجوسی رہا کرتے تھے، مجوسیوں کی ایک جماعت تھی وہاں پر، اور وہ لوگ بہت ماہر تھے مٹکے بنانے میں۔ یعنی جیسے کمہار ہوتے ہیں نا، تو کمہار تو بہت سارے ہوتے ہیں، جیسے بوفیا بہت سارے ہیں، لیکن ہر بوفیا پہ آپ ناشتہ نہیں لیتے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ ہاں فلاں جگہ ماشاءاللہ بہت ایسا اور ویسا وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح سے اور بھی وہ تھے مٹکے بنانے والے، لیکن یہ کیا کہتے ہیں، مدینہ کے قریب میں جو بستی تھی، اس بستی کے لوگ جو ہجر نامی جو بستی تھی وہاں پر مجوسیوں ہی کی جماعت تھی، یہ لوگ جو مٹکا بناتے تھے وہ مشہور تھا، بلکہ شعراء اپنے اشعار میں بھی اس کو استعمال کرتے تھے۔ جب اس ہجر نامی بستی کا نام آیا تو یہ خاص ہو گیا کہ ہاں ان کا مقدار، ان کا جو کیا کہتے ہیں سائز، ان کی سائز جو تھی اس طرح کی تھی، اور اس سائز کو دیکھ کر کے محدثین نے، چونکہ اس کو شعراء نے بھی استعمال کیا اور ناول نگاروں نے استعمال کیا، انہوں نے استعمال کیا، انہوں نے، اور اسی میں وہ چیز مشہور ہو گئی۔ تو یہاں پر یہ مٹکے جو مراد ہیں اسی ہجر نامی بستی کے، جو کہ
مدینہ کے قریب میں، اور یہ یاد رکھیں ایک ہجر نامی بستی بحرین میں بھی تھی، کہا گیا ہے کہ یہ وہاں والی بستی ہے، لیکن جو راجح قرار دیا گیا ہے وہ نہیں، بلکہ وہ بستی جو مدینہ کے قریب میں تھی اسی کو محدثین نے یہاں پر لیا ہے۔ حدیث کا مفہوم یہاں پر وہ دو مٹکے یعنی دو قلے، دو مٹکے یعنی دو قلے، حدیث میں کیا کہا گیا کہ جب پانی کی مقدار دو بڑے مٹکوں کے برابر ہو تو وہ نجاست کو قبول ہی نہیں کرتا، دو بڑے مٹکوں کے برابر ہو۔ ٹھیک ہے، اب ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ مٹکا ہم کہاں سے لے کر کے آئیں گے۔ ظاہر سی بات ہے مٹکا نہیں ہے، لیکن آج کے پیمانے کے حساب سے جو مقدار اس کی نکالی گئی ہے 227 کلو گرام۔ کتنا؟ یہ رحمک اللہ 227 کلو گرام، یعنی 5 من 27 کلو گرام۔ من کے حساب سے بھی اگر آپ جوڑنا چاہیں 5 من 27 کلو گرام یہ اس کی مقدار ہے کہ اگر دونوں مٹکوں کی مقدار کتنا؟ 227 کلو گرام۔ یہاں پر ایک لفظ لم يحمل الخبث، الخبث کا لفظ آیا ہے نا، حدیث میں آیا ہے نا۔ الخبث کا معنی کیا ہے؟ نجاست، گندگی۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ عمومی طور پر حدیث کا مفہوم کیا ہے۔ عمومی طور پر حدیث کا مفہوم کیا ہے؟ مفہوم یہ ہے کہ اگر پانی 2 قلے سے کم ہو اور اس میں نجاست گر جائے تو وہ پانی ناپاک ہو جائے گا، اگرچہ اس کے اوصاف نہ بدلیں، تبدیل نہ ہوں۔ یہ حدیث کا مفہوم ہے۔ یہ بھی صرف حدیث کا مفہوم، ابھی راجح قول نہیں بتایا جا رہا۔ حدیث جو جس بات پر دلالت کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ اگر پانی 2 قلے سے کم ہوں اور اس میں نجاست گر جائے تو وہ پانی ناپاک ہو جائے گا، اگرچہ 3 اوصاف میں سے کوئی بھی وصف نہ بدلے۔ آگے چلیں، اس کے بعد ترجیح بتلاتے ہیں کہ اس کو اخرجہ الاربع، یعنی اس کو 4 نے روایت کیا ہے۔ کون کون؟ ابو داؤد، نسائی، ترمذی اور ابن ماجہ۔ یہ الفاظ دہراتے رہیں تاکہ آپ کی زبان پر بھی رواں دواں ہو جائیں۔ یہ 4 ائمہ نے اس کی تخریج کی ہے۔ ابن خزیمہ، کون ہے یہ ابن خزیمہ؟ وصححہ ابن خزیمہ، میں نے بتایا تھا کہ 3 ائمہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ کون ہے یہ ابن خزیمہ؟ ابن خزیمہ امام ابو بکر محمد بن اسحاق بن خزیمہ، مشہور امام ہیں یہ، اور یاد رکھیے گا امام الائمہ ان کو کہا جاتا ہے۔ محدثین کے نزدیک یہ امام الائمہ مانے جاتے ہیں ابن خزیمہ رحمہ اللہ۔ اسی طرح سے ابن حبان ہیں جو ابو حاتم محمد بن حبان البستی سے معروف ہیں، اور والحاکم یہ ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ النیساپوری ہیں۔ ان تینوں ائمہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ آئیے فائدہ اس حدیث کا دیکھ لیتے ہیں، ٹائم آپ کا مکمل ہو گیا ہے۔ پہلی بات، حدیث ابو سعید خدری اور حدیث ابو امامہ باہلی سے معلوم ہوا کہ اگر نجاست سے کوئی وصف بدل جائے تو پانی ناپاک ہے، کم ہو یا زیادہ۔ ٹھیک ہے نا، دونوں حدیثیں یہ بتلا رہی ہیں نا۔ اب یہاں پر فیصلہ ہو رہا ہے، یہی ہے آپ کو کلاس کرنے کا فائدہ، ورنہ بلوغ المرام کی کتاب لے کر اپنے گھروں میں دیکھ سکتے تھے۔ دونوں حدیثیں، حدیث ابو سعید خدری اور حدیث ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہما، ان حدیثوں سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ اگر نجاست گر جائے اور کوئی وصف بدل جائے تو پانی ناپاک ہے، چاہے وہ کم ہو یا زیادہ ہو۔ اور یاد رکھیے گا اس قول میں کسی کا بھی کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ظاہر سی بات، واضح چیز بھی ہے کہ پانی اگر تینوں اوصاف میں سے کوئی وصف بدل گیا ہے تو یہ نہیں دیکھنا ہے کہ اتنا ہے یا اتنا ہے، جب وصف بدل گیا تو خلاص، معاملہ خلاص ہو چکا ہے۔ دوسری بات، قلتین والی حدیث یعنی حدیث ابن عمر سے جو معلوم ہوتا ہے کہ اگر پانی کم ہو اور اس میں نجاست گر جائے تو وہ پانی ناپاک ہے، اگرچہ کوئی وصف
نہ بدلے، اگرچہ کوئی وصف نہ بدلے۔ پہلا قول، اگر نجاست سے کوئی وصف بدل جائے تو ناپاک ہے، کم ہو یا زیادہ ہو، ورنہ نہیں۔ یہ امام مالک رحمہ اللہ اس کے قائل ہیں۔ اگر نجاست سے کوئی وصف بدل جائے تو ناپاک ہے، کم ہو یا زیادہ ہو، ناپاک ہے کم ہو یا زیادہ ہو، بشرطے کہ کوئی وصف تینوں اوصاف میں سے بدل جائے۔ اس کے قائل کون ہیں؟ امام مالک رحمہ اللہ۔ دوسرا قول، اگر پانی کم ہو تو نجاست کے گرنے سے ناپاک ہو جائے گا، وصف بدلے یا نہ بدلے، وصف بدلے یا نہ بدلے۔ اگر پانی کم ہو تو نجاست کے گرنے سے ناپاک ہو جائے گا۔ اگر پانی، معلوم کیا ہوا؟ اگر زیادہ ہو، اس کے مخالف ہو گیا نا۔ اگر پانی کم ہو تو نجاست کے گرنے سے ناپاک ہو جائے گا، وصف بدلے یا نہ بدلے، اور اس کے قائل ہیں امام شافعی رحمہ اللہ، یا مذہب الشافعی جو ہے۔ لیکن راجح قول جو اس میں ہے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور ابن القیم الجوزیہ رحمہم اللہ کے نزدیک وہ پہلا قول ہے جو امام مالک رحمہ اللہ کا قول ہے کہ اگر نجاست سے کوئی وصف بدل جائے تو پانی ناپاک ہو جائے گا، چاہے پانی کم ہو یا پانی زیادہ ہو۔ اور ہم اپنے ذہن و دماغ میں اسی بات کو رکھیں کہ پانی چاہے کم ہو یا پانی زیادہ ہو، اگر اس میں نجاست پڑ جاتی ہے اور نجاست پڑنے سے کوئی وصف اس کا بدل جاتا ہے تو وہ پانی ناپاک ہو جائے گا۔ اگلی حدیث جو آ رہی ہے انشاءاللہ تعالی اس میں ساری باتیں اور کھل کر کے سامنے آ جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے الہ العالمین جو کچھ ہم نے پڑھا ہے ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس دعوت کو دوسروں تک بھی پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔